نیب کی جو ریفرنس کی سماعت بھی تھی، بشرا بی بی تھی وہاں، اور صحافی بھی تھے بڑی تعداد میں. بشرا بی بی سے پوچھ رہے تھے جب انہوں نے اپنے کھانے کے بارے میں بتایا کہ ہارپک پاؤڈر ڈالا گیا جو صفائی میں آپ کو پتہ ہے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے 2-3 قطرے تھے. بشرا بی بی نے ان کے کھانے میں، اس کے بعد ان کی آنکھوں میں سوجن اور سینے میں جلن، میدے میں تکلیف. یہ وہی اینتھراکس پاؤڈر ہے. ہارپک پاؤڈر کی بات کیوں کی گئی میں آگے چل کے آپ کو ججز کا معاملہ بتاتا ہوں. یہاں بشرا بی بی نے یہ جو انکشاف کیا، اور وہ سمی ابراہیم سے ملاقات کرنا چاہ رہی تھی تاکہ اسے وہ نام بتائیں کہ کس بندے نے ڈالا. وہ نام سامنے آئے گا، بہرحال 2-3 دن اور لگیں گے، آپ کے سامنے نام آ جائے گا. عمران خان نے بھی پھر جج ناصر جاوید رانا سے جب بات چیت ہو رہی تھی، مکالمہ تھا اس میں، کہ بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے، آپ ان کا چیک اپ کروائیں، ان کی زبان پر نشان ہے، ان کے جسم پر نشان ہے، اور ہمیں پتہ ہے کون اس کے پیچھے ایک شخص موجود ہے. خان نے تو واضح طور پہ کہا کہ خفیہ ایجنسی کے لوگ بنی گالا سے لے کے اڈیالہ جیل تک تمام چیزوں کو کنٹرول کریں، سارے معاملات میں وہ شامل ہیں. شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو بلا کے چیک اپ کروائیں، لیکن یہ جو جونیئر ڈاکٹر پہلے بھی لے آئے خانہ پوری کے لیے. عدالت نے اب طبی معائنے کے لیے تفصیلی درخواست مانگی ہے. اور آج جب بشرا بی بی سے صحافی بات کر رہے تھے تو کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی. ایک صحافی تھے، میں نام نہیں لیتا ان کا، اس نے کہا جی کہ آپ نے پہلے کہا شہد میں ملایا، اب آپ کہہ رہی ہیں ہارپک پاؤڈر ڈالا. تو بشرا بی بی نے کہا دونوں باتیں درست ہیں. صحافی نے آگے سے کہا جی آپ ہمیں ثبوت دکھائیں. اب اس صحافی کو ثبوت آج مل گیا ہوگا. آج یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ، ڈیالہ جیل تو چھوڑیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 8 خطوط ملے ہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز کو خطوط ملے جنہوں نے ابھی خط لکھا سپریم کورٹ کو. آج جب خطوط کھولا تو پاؤڈر موجود تھا. اور یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، یہ ڈرانے اور دھمکانے کی وہی کوشش. ماضی میں آپ کو پتہ ہے کفن بھیجے جاتے تھے، گولیاں بھیجی جاتی تھی، رکے بھیجے جاتے تھے، اب یہ پاؤڈر بھیج رہے ہیں. اور یہ کو ثبوت چاہیے تو جا کے گوگل پہ پڑھیں، ساری معلومات موجود ہے، نہیں تو عامر فاروق کا بیان سن لیں کہ یہ زہر کس طرح دیے جاتے ہیں. خان نے دیکھے جو عدالت کے سامنے معاملہ رکھا، اس کے بعد بیرسٹر گور نے کھل کر کہا کہ بشرا بی بی کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے. واضح طور پر بات کنفرم ہے. آج اڈیالہ جیل کے ہائی کورٹ کے اسلام آباد ججز کے بعد یہ معاملہ سامنے آ چکا. اس سے پہلے آپ دیکھیں ہائی کورٹ ہارٹ اٹیک سے جو لوگ مرے، سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کا کیس ہو، مقصود چپڑاسی کا کیس ہو، ڈاکٹر رضوان کا کیس ہو، ایان علی کا ہو، زرداری کے کیسز میں جو اومنی کیسز کے ٹیٹیاں ہیں، خادم رضوی صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا رہا. تو یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک اور سنجیدہ معاملہ ہے. اور خاص طور پر میں بار بار کہوں گا، یہ جو اسلام آباد کے ججز کو خطوط ملے، یہ وارننگ ہے کہ آپ کیسز سے ہٹ جائیں. اور وجہ یہی ہے، آپ کو پتہ ہے خان نے جو بات کی کہ یہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے، طاقتور لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. سابق کمشنر راولپنڈی جس نے سارا معاملہ ایکسپوز کیا، دیکھے دھاندلی لائی، وہ شخص کہاں ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. قاضی فائز نے کیا سپریم کورٹ میں سے بلا کر پوچھا، اسے بلکہ غائب کر دیا گیا. فائز سے آپ آئین قانون اور جمہوریت کی توقع رکھنا جہالت ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، خوش فہمی ہے، غلط فہمی ہے. ان کے دماغ میں صرف ایک چیز ہے، وہ ان کی ایکسٹینشن. جس طرح ماضی میں یہ لوگ آپ کو پتہ ہے اپنی ایک ایکسٹینشن کی خاطر ملک اور ادارے تباہ کرتے رہے. قاضی بھی وہی واردات کر رہا ہے، یہ تباہ و برباد کر رہا ہے سپریم کورٹ سمیت. یہ اسی لیے کہتے تھے قاضی آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا، وہی معاملہ ہے. آپ کو یاد ہوگا اس قاضی فائز نے جب عمر بندیال نے پریکٹس پروسیجر ایکٹ سو موٹو کے 9 رکنی بینچ بنایا تھا فوجی ٹرائل کے معاملے پر، تو اس نے بینچ توڑ دیا. یہ اور سردار طارق مسعود دونوں الگ ہو گئے تھے کہ جی اس بینچ کی تشکیل پر ہمیں عدم اعتماد ہے. اس وقت کے ریمارکس سنیں، اعتزاز احسن نے اور لطیف کھوسا نے اس کی باقاعدہ منت کی. لطیف کھوسا نے کہا تھا گھر کے تحفظ کا کیس ہے، خدا کے لیے سن لیں. قاضی کے الفاظ نے گھر نہیں سپریم کورٹ ہے، سیاسی بیان باہر جا کے دیں. اور پھر یہ اٹھ کے چلا گیا. آج اس نے خود 7 رکنی بینچ بنایا، فل کورٹ اسی لیے نہیں بنایا کیونکہ 2 ججز کے جو پیچھے ہیں وہ اب اس کے ساتھ واردات کرنے جا رہے ہیں، اسے پتہ نہیں ہے. ابھی دیکھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سامنے ان کا جو خط آیا سامنے، اب قاضی صاحب یہ یاد رکھیں کہ یہ خط انہوں نے خود نہیں لکھا ہے، قاضی صاحب کے اپنے 2 ججز نے لکھوایا ہے. یہ میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہا ہوں. یہ قاضی صاحب ایک ہی جج ہے صرف پوری اس وقت سپریم کورٹ میں، لوگ ان کے مخالف ہیں مکمل، تمام ججز قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ قاضی صاحب کی جو خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اسد طور نے وہ کل پرسوں بات کی کہ قاضی صاحب کی خفیہ ایجنسی کے سربراہان سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ عوام کے سامنے آ رہی ہیں تو قاضی صاحب چیخ رہے ہیں. یہ جو ممکنہ طور پر سپریم کورٹ میں ان کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، یہ ان سے مدد مانگنے کے. اور اس کے بعد آج یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لوگوں کو خط مل گئے، یہ پاؤڈر والے خطوط ہیں، یہ اسی کا سلسلہ ہے. ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش ہے. اور قاضی صاحب کو سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت سوشل میڈیا سے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ کہتا ہے میں سوشل میڈیا دیکھتا نہیں، لیکن اسے یہ پتا ہے کس کی ٹویٹ پر کتنے لائکس ہیں، یوٹیوب کے کس کے ولاگ پہ کتنے ویوز آتے ہیں، کس کو کیا ملتا ہے، یہ سب اسے پتا ہے. یاد رکھیں، دیکھیں اعظم سواتی ایک ویڈیو کی وجہ سے دنیا کے سامنے آپ کو روتا نظر آیا. یہ جو 48 لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ان کی ویڈیوز تھی، تو قاضی فائز کی کیا جرت ہے کہ وہ ان کے سامنے ایک لفظ بھی بولے. اور سب جانتے تھے عمر بندیال ڈر گیا، عمر بندیال ہٹ گیا. اب جو ہولناک انکشافات اس کے آ رہے ہیں کہ اس کے گھر کے اندر ملازمین کے روپ میں سادہ کپڑوں میں لوگ موجود ہوا کرتے، نگرانی کرتے تھے، ویڈیوز بناتے تھے باقاعدہ اس کے اہل خانہ کی. اب اس حالات میں قاضی فائز کس کھیت کی مولی ہے، اس کی تو پتہ نہیں کیسی کیسی ویڈیو بنی ہوگی. یہ